السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ریئل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے اوپر تبصرہ اور تجزیہ شامل کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، آج کی جو سب سے بڑی سٹوری ہے میرے خیال میں وہ آئی ہے جناب وال سٹریٹ جرنل سے، اور اس کا تعلق ہے قطر کے اوپر جو اسرائیلی حملہ ہوا تھا، اس کی چند مزید خوفناک قسم کی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ میں خبر کا ہم نے ترجمہ کیا ہے، میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد اس کو ذرا تھوڑا سا ڈسکرائب بھی کریں گے ایک ڈائیگرام کے ذریعے، آپ ساتھ ساتھ دیکھ بھی سکیں گے۔ خبر یہ کہتی ہے جناب کہ اس کا جو بیسکلی انگلش ورژن ہے جو اس میں لکھا ہوا جی، ہاؤ اسرائیل یوزڈ بیلسٹک میزائل فرام دا ریڈ سی ٹو کیری آؤٹ اٹس آڈیشس قطر اٹیک۔ اور دوسری لائن جو ہے وہ سب سے زیادہ خوفناک ہے، جو بتاتی ہے کہ جی اسرائیل جیٹ فائٹرز فائرڈ دا میزائلز انٹو اسپیس اوور سعودی عربیہ گیونگ دا یو ایس لٹل ٹائم ٹو آبجیکٹ۔ تو یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سعودی عرب کے اوپر سے جو ہے یہ میزائل فائر ہوئے ہیں، یعنی یہ اسرائیلی میزائلوں نے ایکچولی سعودی عرب کے اوپر سے پورا ٹریول کر کے وہ قطر تک گئے ہیں۔ اس کی مزید تفصیلات میں بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ کہتے ہیں جی اسرائیلی جنگی طیاروں نے سعودی عرب کے اوپر سے خلا میں میزائل داغے، جس سے امریکہ کو اعتراض کرنے کا کم وقت ملا۔ جب اسرائیلی جنگی منصوبہ سازوں نے قطر میں حماس کی سیاسی رہنماؤں پر خفیہ حملے کی منصوبہ بندی کی، انہوں نے ایک ایسا منصوبہ منتخب کیا جو انہیں تیزی سے حملہ کرنے اور امریکہ کو اعتراض کرنے کا موقع محدود کرنے کے قابل بناتا تھا۔ آپریشن میں فائٹر طیاروں نے حصہ لیا جنہوں نے لمبی دوری کے میزائل داغے، عرب ممالک کی فضائی حدود سے گریز کیا اور ٹرمپ انتظامیہ کو آخری لمحات تک اندھیرے میں رکھا۔ امریکی حکام نے بتایا ہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں 8 F-15 F-15s، 4 F-35s، 4 نے بحیرہ احمر تک پرواز کی، جو قطر سے عرب جزیرہ نما کے مخالف سمت میں ہے۔ وہاں سے کچھ طیاروں نے سعودی عرب کے اوپر سے خلا میں ایئر لانچ بیلسٹک میزائل داغے جو دوحہ کی طرف گئے۔ کئی حکام نے بتایا کہ حملے سے چند منٹ پہلے تک اسرائیل نے امریکی فوج کو مطلع نہیں کیا تھا کہ وہ حماس کے خلاف حملہ کر رہا ہے۔ اسرائیلیوں نے ابتدا میں ہدف کے بارے میں درست معلومات فراہم نہیں کی، لیکن خلا میں موجود امریکی سینسرز جو انفراریڈ ہیٹس کے نشانات کا پتہ لگاتے ہیں نے لانچ اور میزائلوں کی سمت کا پتہ لگایا، جس سے دوحہ کے ہدف کے طور پہ تصدیق ہوئی۔ ایک سینئر امریکی دفاعی عہدیدار نے کہا کہ کوئی بھی معلومات اتنی جلدی نہیں آئیں کہ ٹرمپ انتظامیہ حملے کو روک سکتی۔ نوٹس اس وقت دیا گیا جب میزائل لانچ ہونے کے بہت قریب تھے کہ اسے روکنا یا واپس لینا ممکن نہیں تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین جنرل ڈین کین کو الرٹ کیا، جنہوں نے بدلے میں وائٹ ہاؤس کو مطلع کیا۔ امریکی حکام نے بتایا کہ صدر ٹرمپ نے خصوصی ایلچی کو قطریوں کو مطلع کرنے کی ہدایت دی، لیکن وائٹ ہاؤس کے مطابق تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، جبکہ قطر کے مطابق انتباہ میزائلوں کے گرنے کے تقریباً 10 منٹ بعد موصول ہوا۔ اب میں تھوڑا سا اس کو آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، بیسکلی اس میں بات کیا ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو ہوا یہ ہے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے جو میزائل فائر کیے گئے ہیں اس کی عام طور پہ ٹریجیکٹری اگر یوں ہوتی ہے، اس کی جو سمت تھی نا وہ یوں کر کے اوپر سے لے کے یوں فائر کی گئی ہے۔ اب آپ ٹیکنیکلی سپیکنگ یہ سارے میزائل جو ہیں وہ سعودی عرب کے اوپر سے ٹریول کرتے ہوئے گئے ہیں، لیکن جو سعودی عرب کی جو فضائی حدود ہے جس کی لمیٹیشنز جو ہے اب چند اندازوں کے مطابق جو ہے کوئی 60 کلومیٹر، چند کے مطابق 100 کلومیٹر ہوتی ہے، یہ اس سے بھی اوپر انہوں نے ٹریول کیا ہے اور اس کے بعد جا کے قطر کے اندر گرے ہیں۔ اب اس کی ریزن یہ بتائی جاتی ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ آلریڈی ایک امریکن ڈیفنس سسٹمز بھی میزائل اینٹی میزائل سسٹمز جو ہیں وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، جو بیسکلی کوئی بھی میزائل اگر اندر کی طرف آ رہا ہو، چاہے وہ بے شک سعودی عرب کے اندر سے ٹریول کرتا ہوا، اس کی فضائی حدود کے اندر سے ٹریول کرتا ہوا دوسرے ممالک کی طرف اگر جا رہا ہوگا، وہ ڈیفنس سسٹم آٹومیٹکلی ایکٹیویٹ ہوگا اور وہ اس کو نیوٹرلائز کرے گا یا اس آنے والے میزائل کو تباہ کرے گا۔ لیکن چونکہ ان میزائلوں کو جان بوجھ کے بہت اونچائی کی طرف جو ہے وہ فائر کیا گیا، اس لیے وہ اس ڈیفنس سسٹم کی رینج کے اندر ہی نہیں آئے۔ اسرائیل نے یہ حرکت صرف اس وجہ سے بھی کی ہے تاکہ کل کو کوئی بھی دوسرا مشرق وسطیٰ کا کوئی ملک جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، وہ اس کے اوپر یہ اعتراض نہ کر سکے کہ جی آپ نے ہماری فضائی حدود کے تھرو جو ہے یہ میزائلز آپ نے کیوں فائر کیے ہیں۔ تو اس وجہ سے اسرائیل نے جو ہے یہ حرکت کی ہے۔ امریکہ اس کے اوپر یہ بات بتا رہا ہے کہ جناب ہمیں یہ پتہ لگ گیا تھا ہیٹ سینسرز کے ذریعے کہ جناب کوئی میزائل جو ہیں وہ بہت اوپر سے سعودی عرب کی فضائی حدود کے اوپر سے ٹریول کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے ڈیفنس سسٹم کے اندر ابھی نہیں آ رہے تھے۔ اگر وہ خطرہ محسوس کرتے تب وہ اس کو اڑا بھی سکتے تھے یا اس کو نیوٹرلائز بھی کر سکتے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کیا کہ جب ان کو یہ پتہ لگا تو انہوں نے اپنے جو سینٹرل کمانڈ ہے امریکہ کے اندر،
پینٹاگون میں سب سے پہلے وہاں پہ اطلاع دی کہ جی ہمیں یہ انفارمیشن ملی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ انفارمیشن ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچائی گئی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جناب قطریوں کو انفارم کریں کہ میزائلز آ رہے ہیں ان کی طرف، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی. ظاہری بات ہے یہ بات جو ہے وہ منٹوں اور سیکنڈوں کی ہوتی ہے، اس کے اندر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بیٹھ کے آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہو یا 1.5 گھنٹہ ہو کہ جناب آرام سے جو ہے وہ پتہ لگ جائے، جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. لیکن امریکنس کے لیے آبویسلی یہ بہت ہی امبیرسنگ سچویشن ہے کہ ان کے ایک کلوزسٹ الائے، یعنی کہ ان کے بڑی قریب ترین ساتھی قطر، اس کے اوپر جو ہے اس طرح میزائل فائر کیے گئے، اور وہ بھی اسرائیل کی جانب سے، یعنی کہ امریکہ کے ایک دوست نے امریکہ کے دوسرے دوست کے اوپر جو ہے وہ میزائل فائر کیے ہیں، اور ابھی تک یہ معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے. لیکن یہ بات جو ہے اب جا کے کلیئر ہوئی ہے کہ ایکچولی یہ میزائل جو ہیں انہوں نے ٹریول کہاں سے کیا ہے، تو وہ سعودیہ عرب کے اوپر سے ٹریول کرتے ہوئے جو ہے وہ گئے ہیں. اس کو ایک اور اینگل سے بھی اس بات کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کی ایک وابستگی ہے، اور ان کے لیے وہ کتنی ہی اہم جگہ ہے سعودی عرب، جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جو ہے وہ شامل ہیں. تو اسرائیلی میزائلوں کا اس طرح سعودی عرب کے اوپر سے گزر جانا مسلمانوں کے لیے کس حد تک جو ہے وہ کنسرن ہو سکتا ہے، یا کس حد تک ان کی وابستگی ہے، وہ آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہ واشنگٹن جو وال اسٹریٹ جرنل ہے، اس نے یہ خبر جو ہے وہ شیئر کی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر بھی جو ہے وہ یہ آئی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے الجزیرہ نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل نے ایئر اسٹرائک کی ہے جناب ایک اسکول کے اوپر، جس میں جو ہے وہ جو پناہ گزین تھے، فلسطینی پناہ گزین، انہوں نے اس کے اندر پناہ لی ہوئی تھی غزہ کے اندر، اور جو ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ تھی اس کے اوپر جو ہے وہ بم برسائے ہیں، اور اس کے اندر کئی فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. تو آپ صرف اس بربریت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ جو کسی اسکول کو بھی نہیں چھوڑتے. مطلب اس اسکول کے اندر بچے بھی ہو سکتے تھے، ایون دو ابھی وہاں پہ ظاہری بات ہے وہاں پہ جو حال ہو چکا ہے وہ کھنڈر بن چکا ہے وہ پورا علاقہ. تو انہوں نے اسکول کے اندر جا کے پناہ لی کہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ اپنا کوئی تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں یہاں پہ، لیکن اس اسکول کو بھی جو ہے وہ ان اسرائیلیوں نے نہیں چھوڑا ہے. دوسرا، قطر کے اندر جو ہے وہ اس اسرائیل کے جو میزائل حملے ہوئے ہیں اس کے خلاف ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے. اس کی چند تصاویر آپ سکرینز کے اوپر اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں اور انہوں نے اسرائیل کے خلاف جو ہے وہاں پہ یہ مظاہرہ کیا ہے. اس کے علاوہ نیو یارک سٹی کے میئر کے لیے جو ایک ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ ہیں جو بڑے آج کل وہاں پہ فیمس ہیں، زہران ممدانی، انہوں نے یہ باقاعدہ طور پہ اعلان کیا ہے، اور امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کو ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو وہ ایک جنگی مجرم ہے، اور اگر وہ نیو یارک آئے اور میں میئر ہوا تو میں نیو یارک کی پولیس کو کہوں گا کہ بنجمن نیتنیاہو کو گرفتار کر لیا جائے. اچھا، یہ بات یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، یہ انہوں نے اب دوبارہ اس بات کو جو ہے وہ ریپیٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ غزہ میں نسل کشی کے ذمہ دار ہیں، اور میں اگر میئر بن گیا. جبکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ممدانی جو ہے وہ میں نے نیو یارک کے اندر چند جو پاکستانی نژاد افراد ہیں میری، ان سے جب اس معاملے میں بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ممدانی کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اس وقت بہت پیک کے اوپر پہنچی ہوئی ہے، اور اس وقت اگلی جب بھی نیو یارک کے میئر کی اگر الیکشن کی ریس ہوتی ہے تو ممدانی ہی اس وقت فیورٹ وہاں پہ قرار دیے جا رہے ہیں. تو انہوں نے یہ جو بات کی ہے اس کی وجہ سے ٹرمپ انتظامیہ جو ہے بڑی پریشان ہے کہ ایک تو یہ بندہ وہاں پہ مشہور بہت ہے، اور اوپر سے یہ کہتا ہے کہ جناب میں نے اسرائیلی وزیر اعظم کو گرفتار کروا لینا اگر وہ یہاں پہ آیا تو. البتہ قانونی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ایسا اقدام کرنا تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ آبویسلی ان کا یہ کہنا ہے کہ جب اس طرح کوئی فورن ڈگنیٹری آتا ہے اور ان کے وہاں پہ لینڈ کرتا ہے تو اس کو ایک ڈپلومیٹک امیونٹی جو ہے وہ میسر ہوتی ہے، تو اس کو گرفتار اس طرح نہیں کیا جا سکتا. لیکن ممدانی نے کہا ہے کہ جی میں تو ہر صورت اسے گرفتار کروں گا. اس کے علاوہ ایک اور بڑی ہی ایک خوفناک قسم کی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آئی ایس پی آر نے یہ بتایا ہے کہ دہشت گردوں فتنۃ الخوارج جن کو ان کے خلاف آپریشن باجوڑ کے اندر جو جاری ہے، خفیہ اطلاعات کے اوپر انٹیلیجنس بیس وہاں پہ آپریشن کیا گیا ہے، بہت بڑا آپریشن کیا گیا ہے، اور اس دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں جو ہے وہ 22 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، جہنم واصل کیے گئے ہیں. اور اس لڑائی کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ پاک فوج کے 12 جوانوں نے جو ہے وہ جام شہادت نوش کیا ہے. بہت بڑی تعداد میں ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اس آپریشن کے اندر. اور بتایا گیا ہے کہ جنوبی وزیرستان میں بھی سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں 13 مزید دہشت گرد جو ہے وہ مارے گئے ہیں. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ شہداء نے بہادری سے لڑتے ہوئے مادر وطن پر جانیں نچھاور کی. ہلاک خارج کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود جو ہے وہ برآمد کیا گیا ہے، اور آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا. یہ دہشت گرد ان علاقوں میں متعدد تخریبی کارروائیوں میں ملوث تھے. انٹیلیجنس رپورٹ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان دہشت گرد کارروائیوں میں افغان شہری براہ راست ملوث تھے،
اور افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال ہونا بدستور تشویشناک معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ آج ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ جنگ میں آئی ہے، جس کے 2-3 اینگلز ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس خبر میں جناب بتایا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے سوشل میڈیا پر چلائے جانے والی ریاست مخالف مہمات کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا ہے، اور جس میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی مرکزی کردار ادا کر رہی ہے، اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق NCCI اب تک پاکستان بھر میں ریاست مخالف پروپیگنڈے کے الزام میں 356 FIRs درج کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ 789 انکوائریاں بھی شروع کی گئی ہیں تاکہ ریاستی اداروں کو نشانہ بنانے والے مواد پوسٹ کرنے میں ملوث افراد کے خلاف تحقیقات کی جا سکیں۔ حالیہ مارکہ حق مہم کے دوران جب سوشل میڈیا پر فوج مخالف پوسٹیں نمایاں ہوئیں، NCCI نے 52 مقدمات درج کیے ہیں، جن میں ان میں ملوث افراد پر مسلح افواج کے خلاف مواد پھیلانے کا الزام ہے۔ حکام کے مطابق ایجنسی نے 9 مئی 2025 کے واقعے کی تفتیش میں پولیس کی معاونت میں بھی کلیدی کردار ادا کیا ہے، جس میں مبینہ طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے تنقید کو منظم کیا گیا تھا۔ مشتبہ افراد کے ڈیجیٹل ریکارڈ اور پرانی پوسٹ کا تجزیہ کر کے ایسے شواہد اکٹھے کیے گئے جن کی بنیاد پر لاہور، سرگودا اور میاں والی میں کئی ملزمان کو سزا سنائی گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے میرے خیال میں کم از کم اور کچھ نہیں تو آج سے 3-4 ہفتے پہلے اپنے ایک ویلاگ کے اندر آپ کو بات بتائی تھی کہ یہ جو پاک بھارت جنگ ہوئی تھی، اس دوران جن لوگوں نے اس جنگ کے اندر جو ہے وہ فوج مخالف، پاکستان مخالف بیانیہ جو ہے وہ بلڈ کیا تھا، اور اس جنگ میں ایسی باتیں کی تھیں اور ایسی پوسٹ کی تھیں یا ٹویٹس کی تھیں جس سے بھارت کو جو ہے وہ سپورٹ مل رہی تھی، ان کے خلاف یہ مہم جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والی ہے، اور وہ اس کا رزلٹ بیسکلی اب سامنے آ رہا ہے جو انصار عباسی صاحب نے اپنی خبر کے اندر کوٹ کیا ہے۔ دوسرا، انصار عباسی صاحب کے ہی صاحبزادے ہیں قاسم عباسی، انہوں نے بھی آج ایک خبر دی ہے، دی نیوز میں شائع ہوئی ہے جنگ میں بھی، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ NCCI جہاں پہ اس وقت جوئے کی اپلیکیشنز یا ویب سائٹس کی تشہیر کرنے والے افراد کے خلاف ایکشن لے رہی ہے، جس طرح ڈکی بھائی، رجب بٹ، اقرا کنول، ان سب لوگوں کے اگینسٹ جو ایکشنز ہو رہے ہیں، وہیں پہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان کے خلاف جو ہے وہ ایک شکایت درج کروائی گئی ہے، لیکن اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ایکشن جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ اور ان میں ایک جو ہے وہ سروگیٹ بیٹنگ ہے۔ سروگیٹ بیسیکلی بیٹنگ کیا ہوتی ہے یا سروگیٹ ایڈورٹیزمنٹ بلکہ مجھے کہنا چاہیے، وہ بیسیکلی ہوتی کیا ہے؟ وہ مثال کے طور پہ اب میں چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ کوئی برانڈ ہے، لیٹس سے پیپسی کا ایک برانڈ ہے، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، اور وہ کسی وجہ سے جو ہے وہ آپ اس کی ڈائریکٹ نہیں بتا سکتے کہ پیپسی ہے کیا چیز۔ پیپسی بیسیکلی کولڈ ڈرنک ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے سروگیٹ ایڈورٹیزمنٹس کے اندر؟ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ یہ تو نہیں بتا سکتے کہ یہ کس چیز کا اشتہار ہے، لیکن آپ برانڈ کا نام بس استعمال کر لیں۔ ہاں جی، سب کو پیپسی پسند ہے، پیپسی بہت اچھی چیز ہے، پیپسی یہ ہے، پیپسی وہ ہے، پیپسی یہ ہے، پیپسی ہے کیا یہ نہیں کوئی بتائے گا۔ تو سروگیٹ ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی اس کے اندر بھی جوئے کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کام کیا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے کہ ان برانڈز کے نام لے لیے جاتے ہیں، یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ کرتے کیا ہیں، یا زیادہ سے زیادہ بس یہ کہا جاتا ہے گیمنگ اپلیکیشن۔ یہ میں پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ صرف یہ بتا دیا جاتا ہے گیمنگ اپلیکیشن کا ایکچولی اندر کیا ہو رہا ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے اور لوگوں کو جوئے کے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ تو یہ اس کی وہ بات کر رہے ہیں کہ اس سلسلے میں ان کے اوپر بھی یہ الزام عائد کیا گیا ہے، لیکن ان کے اگینسٹ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا۔ NCCI کے ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری سرفراز سے بھی انہوں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ شکایت جو ہے وہ اسلام آباد ہیڈ کوارٹرز میں درج ہوئی ہے، میرا ایریا جو ہے وہ لاہور کا ہے، سو اس لیے میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتا کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آگے وہ اپنی خبر میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے سائبر کرائم ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل سید وقار الدین سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر سابق کپتان کی مبینہ جوئے کی تشہیر سے متعلق سوالات پر ان کی جانب سے کسی قسم کا پیغام یا کال کا جواب جو ہے وہ موصول نہیں ہوا ہے۔ اور جہاں NCCI نے پاکستان میں جوئے کی تشہیر پر مشہور سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے خلاف کارروائی کر کے سرخیاں بنائی، وہیں ایسا لگتا ہے کہ ادارہ سابق کرکٹ سٹار کو اس کے فعال کردار پر جواب دہ بنانے میں کوئی دلچسپی فی الحال نہیں رکھتا ہے۔ اچھا، اس پوری خبر کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس پوری خبر میں سابق کپتان کون ہے یہ نام نہیں لیا گیا۔ اس خبر کے اندر جو اخبار میں چھپی ہے کون سابق کپتان ہے یہ نام نہیں لیا گیا کہ کس کی بات ہو رہی ہے، لیکن آج سے چند ہفتے پہلے یہ خبر اس وقت بھی آئی تھی کہ بیسکلی یہ وسیم اکرم کا نام جو ہے وہ آ رہا ہے، لیکن ہمارے پاس یہاں پہ جب سرفراز چودھری صاحب آئے تھے ہم نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا جی مجھے کوئی اب تک ان کے خلاف کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی ہے۔ یہ جو قاسم عباسی صاحب ہیں، البتہ انہوں نے ٹویٹر کے اوپر اپنی جو ٹویٹ کی ہوئی ہے اس میں انہوں نے وسیم اکرم صاحب کا نام لیا ہوا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے، میں صرف ویسی ایک بات کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سٹوری فائل کی ہو اور ایڈیٹوریل بورڈ نے جو ہے وہ وسیم اکرم صاحب کا نام نہ دیا ہو وہاں پہ، لیکن انہوں نے ٹویٹر اکاؤنٹ تو ان کا اپنا ہے نا، وہاں پہ انہوں نے وسیم اکرم کا نام دیا ہوا ہے۔ امپورٹنٹ بات اس سارے معاملے کے اندر یہ بھی ہے کہ ابھی صرف چند دن پہلے ہی
وسیم اکرم جو ہیں وہ تابش ہاشمی کے شو کے اندر بھی آئے ہوئے تھے, جو ان کا ایک بڑا مشہور کامیڈی شو ہے, اس کے اندر بھی وسیم اکرم آئے ہوئے تھے. مجھے نہیں پتا کیا ایڈیٹوریل ڈیسیجن تھا یا کیا تھا, یا سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیا گیا نام, لیکن سٹوری میں نام کہیں نہیں ہے. ٹویٹر کے اوپر البتہ انہوں نے ان کا نام دیا ہوا ہے کہ جناب ان کے اگینسٹ کسی قسم کا ایکشن جو ہے وہ NCCI اس وقت نہیں لے رہی. اس کے علاوہ ایک بڑی خوفناک سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے, اور آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا. یہ ایک شخص کے حوالے سے ایک سکینڈل سامنے آیا ہے, اور اس شخص کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس نے تقریباً چھوٹی بچیاں 7 سے 13 سال کی بچیوں کے ساتھ جو ہے اس نے زیادتی کی ہے, اور بہت بڑی تعداد میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. مطلب آپ جسے کہہ سکتے ہیں سیریل جرم کرنے والا یہ شخص ہے, اور اس نے ان بچوں کے ساتھ صرف زیادتی نہیں کی بلکہ ان بچوں کے ساتھ جو یہ زیادتی کرتا تھا تو یہ ویڈیوز بھی بناتا تھا. کراچی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے, قیوم آباد کا یہ علاقہ ہے جو بتایا گیا ہے, اور یہ وہاں کی ڈیفنس تھانے کی حدود کے اندر یہ ایریا آتا ہے. شربت کی ریڑھی لگانے والا یہ شخص ہے, اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے, اس کا نام جو ہے وہ شبیر احمد بتایا جا رہا ہے. علاقہ مکینوں نے اسے پکڑ کے تشدد کا نشانہ بنایا, اور اس کے بعد انہوں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا. پولیس نے اب تک جو اپنی تفتیش کی ہے اس میں جو انکشافات ہوئے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ ملزم جو ہے وہ کئی کم عمر بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنا چکا ہے, اور وہ زیادتی کرتے وقت معصوم بچوں کی ویڈیوز بھی بناتا تھا. SSP ساؤتھ محظور علی نے بتایا ہے کہ دوران تفتیش ملزم کے موبائل فون اور USB ڈرائیو سے 200 سے زائد معصوم بچیوں کی ویڈیوز جو ہیں وہ ملی ہیں. 200 سے زائد ویڈیوز, اندازہ کیجئے. انہوں نے بتایا کہ ملزم کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے, اور وہ سال 2016 میں کراچی آیا اور قیوم آباد میں کرائے کے کمرے میں رہتا تھا. ملزم نے 7 سے 13 سال کی عمر کی بچیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا. انہوں نے بتایا کہ جنسی درندگی کا نشانہ بننے والی بچیاں اسی علاقے کی ہیں, اور کئی بچیوں کو وہ متعدد بار زیادتی کا نشانہ بنا چکا ہے. ملزم پیسوں اور چیزوں کا لالچ دے کر بچیوں کو اپنے ساتھ کمرے میں لے جاتا تھا, اور SSP ساؤتھ کے مطابق کئی بچیاں جو ہے وہ پیسوں کے لالچ میں اس کے پاس آتی تھیں, اور پھر انہیں مزید پیسوں کا لالچ دے کر ان کی بہنوں اور کزنس کو بھی بلاتا تھا. ملزم نے 2 بہنوں سمیت کئی کم عمر بچیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا. انہوں نے بتایا کہ ملزم کے موبائل فون سے 100 سے زیادہ ویڈیوز بھی ملی ہیں, جبکہ اس کے پاس موجود USB میں بھی 100 سے زیادہ ویڈیوز موجود ہیں. کئی ویڈیوز میں ملزم خود بھی نظر آ رہا ہے, اور ملزم نے بتایا ہے کہ اس کا ایک دوست آصف جس کا انتقال ہو چکا ہے, اس نے اس کو اس لائن کے اوپر لگایا. پولیس کے مطابق 2 بہنوں سمیت 5 بچیوں کے ساتھ زیادتی کے 4 مقدمات اب تک باقاعدہ طور پہ درج کیے گئے ہیں, اور بچیوں کی عمر 7 سے 13 برس ہے. متاثرہ بچیوں کے میڈیکل معائنے کیے جا رہے ہیں, جبکہ ملزم کے موبائل فون اور USB سے ملنے والی ویڈیوز کے ذریعے دیگر بچیوں کے حوالے سے بھی معلومات جو ہیں وہ فی الحال اکٹھی کی جا رہی ہیں. علاقہ مکینوں نے بتایا کہ ملزم کی USB ایک بچی کے ہاتھ لگی, جسے وہ مقامی کمیونیکیشن شاپ پر فروغ کے لیے آئی, جس کے بعد درندہ صرف ملزم بے نقاب ہوا. پولیس کے مطابق ملزم سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے, اور تفتیش میں مزید انکشافات متوقع ہے. میرے لیے ایک تو بہت ہی یہ شاکنگ خبر ہے, کیونکہ میں صرف 1 منٹ کے لیے جب اس کو ویژولائز کرتا ہوں کہ یہ کتنا کو گھٹیا اور کتنا کو درندہ صرف قسم کا انسان ہے جو اتنی چھوٹی معصوم بچوں کے ساتھ اس قسم کی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے. اور زیادہ پریشانی کی بات پتہ کیا ہے, میرے لیے زیادہ بہت بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہ شخص ایک غلطی کی بنیاد کے اوپر پکڑا گیا ہے. کسی نے اس کو نہیں دیکھا, کسی نے یہ چیک نہیں کیا کہ یہ شخص اتنی بڑی تعداد میں یہ گھٹیا حرکت کر رہا ہے, اور کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اس ایریا کے اندر. مطلب چھوٹی چھوٹی بچیاں کس طرح ایک شربت والے کے پاس جا رہی ہیں, اور وہ ان کو لالچ دے رہا ہے, یہ سارا کچھ کر رہا ہے, اور یہ کوئی 1 2 3 نہیں, کئی بچیاں ہیں جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے, اور محلے کے اندر کسی نے یہ دیکھا تک نہیں. مجھے نا کبھی کبھار بہت افسوس ہوتا ہے اس بات کے کہ ہمارے کلچر کے اندر کتنی تبدیلی آ چکی ہے. پہلے ہم لوگ گلی محلے کے اندر جو ہے نا وہ اسی طرح محسوس ہوتا تھا کہ پورا محلہ ایک فیملی ہے, سب ایک دوسرے کا عزت کرتے تھے, لحاظ کرتے تھے, ہر ایک کی بہن بیٹی اپنی بہن بیٹی کے طور پہ تصور کی جاتی تھی. لوگ کہتے تھے کہ مطلب تو ساڈے محلے چ آ کے ویکھ, یہ ایک بڑا ایک پیٹ جملہ ہوتا تھا لوگوں کا, تو ساڈے محلے چ آ کے ویکھ, کیونکہ یہ جملہ جو کہا جاتا تھا نا اس کا مقصد یہ ہوتا تھا یہ میرا خاندان ہے پورا, یہ میرا محلہ جو ہے نا یہ الگ الگ گھر نہیں ہے, یہ میرا پورا خاندان ہے. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کسی کی بہن کسی کی بیٹی کے ساتھ جو ہے کوئی باہر سے آ کے کوئی اس طرح کوئی حرکت کر سکے. یہ تو بہت دور کی بات ہے نا, زیادتی والے کا واقعہ تو بہت ہی دور کی بات ہے, کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا جا سکتا. لیکن آج ہمارے معاشرے میں اتنی تبدیلی آ چکی ہے کہ 2 گھر دور کون رہ رہا ہوتا ہے ہم یہ بھی نہیں جانتے, نہ ان کا نام پتہ ہوتا ہے, نہ ایک دوسرے سے کبھی کچھ سلام دعا ہوتی ہے. بس یہ پتہ ہے کہ ہاں وہ اگلے کے پاس ایک لال رنگ کی گاڑی ہے, اس کے پاس وہ والی موٹر سائیکل ہے, ہاں ٹھیک ہے محلے میں رہتا ہے, وہ کون ہے, اس کا نام کیا ہے, کچھ نہیں ایک دوسرے کو جانتے. افسوس ہوتا ہے اس بات کے اوپر.
میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں وہاں کے یہ جہاں سے یہ ان بچیوں کا تعلق تھا ان کے ماں باپ کے اوپر کیا گزری ہوگی اس وقت کہ یہ سب کچھ، وہ ماں باپ کے اوپر بھی یہ ذمہ داری آتی ہے، محلے والوں کے اوپر بھی یہ ذمہ داری آتی ہے کہ ایک شخص یہ کیا حرکت کر گیا. اور اگر وہ اس بچی کے ہاتھ میں وہ یو ایس بی نہ آتی اور وہ جا کے اس کو سیل کرنے کی کوشش نہ کرتی تو یہ کمبخت کا بچہ تو اسی طرح ہی حرکتیں کرتا رہتا ہے اور اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے قصور کے اندر بھی ایک اس طرح کا ہی واقعہ پیش آیا تھا کہ اس نے بھی وہ بچی کا نام زینب تھا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس نے بھی کچھ یہ اسی طرح کی حرکت کی تھی، لیکن وہ پکڑا گیا تھا اس کے بعد. لیکن مطلب ہمیں کوئی نہ کوئی تو ایسا سسٹم بنانا ہے کہ ہمیں ان درندوں سے اپنی بچیوں کو بچانا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر سٹرکٹ سے سٹرکٹ ایکشن ہوگا اور ایسی اس کو سزا دی جائے گی اس شخص کو کہ نشان عبرت بنے گا یہ پورے پاکستان کے لیے کہ جہاں پہ کوئی ایسی گھٹیا سوچ والے لوگ ہیں وہ آئندہ توبہ کریں گے کہ ایسی سوچ بھی ان کے دماغ میں نہیں آنی چاہیے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.